ناول سرور عشق میرا، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 12۔ صبح کا وقت تھا۔ کراچی کی سڑکوں پر چھٹی کا دن ہونے کے باعث رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے تارکول کی بل کھاتی سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ فلک خاموش تھی، جبکہ محب بھی خاموشی سے رخ پھیرے بیٹھا ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پروٹوکول کی 2 گاڑیاں انہیں اپنے درمیان میں ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ فلک ہنوز تذبذب کا شکار تھی کہ آخر محب ایسی کون سی بات کرنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ اتنا سنجیدہ تھا۔ محب، اس نے ڈرائیور کی موجودگی کے باعث ہولے سے پکارا تھا۔ جی فلک، کہیے۔ وہ اس کی جانب پلٹتا ہمتن گوش ہوا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، اس نے لب چباتے پرسوس لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ مجھے کچھ خاموش خاموش لگ رہی ہیں۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی سخت گرفت میں قید کیا تھا۔ نہیں، بس ویسے ہی، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ بریک فاسٹ کرنے، وہ شرارت سے بولا تو فلک نے محض کھونے پر اکتفا کیا تھا۔ یہ ڈی ایچ اے کراچی میں واقع ایک 5 اسٹار موو اینڈ پک ہوٹل کا لگژری روف ٹاپ ریسٹورنٹ تھا، جہاں سے شہر کا ویو ہی انتہائی دلکش اور سحر انگیز تھا۔ سورج کی روشن ٹھنڈی کرنیں ہر سو اپنے پنکھ پھیلا رہی تھی۔ فلک اور محب پہلے سے ریزرو ایک مخصوص ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہاں اور بھی کپلز بیٹھے تھے، جبکہ ان کی ہمراہی میں ساتھ آئے 2 گارڈز ان سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ ہوٹل بہت خوبصورت ہے، اور یہاں سے شہر کا ویو کتنا اچھا لگ رہا ہے نا محب؟ اس نے ارد گرد کے منظر پر نگاہ ڈال لہجے میں بچوں کی سی خوشی سموئے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا تھا، تو محب ہولے سے مسکرایا۔ آپ بتائیں، ناشتے میں کیا کھائیں گے؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی منگوا لیں، اس نے یہ فیصلہ اسی پر چھوڑا تھا۔ در حقیقت وہ ہچکچا رہی تھی کہ نہ جانے یہاں کس طرح کا میل آفر کیا جاتا تھا۔ اچھا، تو پھر یہ بتائیے، پاکستانی بریک فاسٹ لیں گی، انٹرنیشنل یا پھر کانٹیننٹل؟ اس نے اس کی مشکل آسان کرنا چاہی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے ان آپشنز پر بھی نہ سمجھی کا اظہار کیا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ چلیں پھر آج کانٹیننٹل ٹرائی کرتے ہیں۔ اس کے اشارے پر ویٹر نزدیک آیا تھا اور فلک بڑی توجہ سے اسے آرڈر نوٹ کرواتا سن رہی تھی۔ اب وہ دونوں عین مقابل تھے۔ فلک کے دل میں بہت سے سوال جنم لے رہے تھے۔ آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے؟ بادامی آنکھوں میں ڈھیروں سوال پوشیدہ تھے۔ پنکھڑی لبوں کو دانتوں تلے کچلتی وہ بہت نروس دکھائی دے رہی تھی۔ ریلیکس، ایسی بھی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بس میں آپ کی اور اپنی بات کرنا چاہتا تھا۔ محب نے اس کی حالت سے ہز اٹھاتے فرنچ کٹ داڑھی کو ہتھیلی سے سہلاتے مسرور لہجے میں ذرا گمبھیرتا سے کہا تھا۔ تو پھر کہیں نا محب، مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے، وہ ذرا آگے کو ہوتی بے چارگی سے بولی۔ محب نے ہولے سے سر جھکا کر ذرا گلا کھنکارا۔ آپ جانتی ہیں نا فلک کہ ہم نے یہ شادی کس مقصد کے تحت کی تھی؟ محب کے لہجے میں اچانک سے سنجیدگی در آئی تھی۔ فلک کی چمکتی آنکھوں کی جوت بجھ سی گئی تھی۔ جی جانتی ہوں، اپنا وارث حاصل کرنے کی خاطر۔ وہ وجود ڈھیلا چھوڑتی پیچھے کو ہو کر بیٹھتی اس بار سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ جی بجا فرمایا آپ نے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اس کی آدھی ادھوری بات پر فلک کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں محب۔ نہ جانے کیوں عجیب و غریب سے خدشے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ مطلب یہ فلک کہ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ پاکستان جیسا نہیں تھا۔ میری ساری زندگی ایک آزاد ماحول میں گزری ہے۔ میری تربیت میرے گرینڈ پیرنٹس نے کی ہے، اور انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم کسی بھی رنگ مذہب کے لوگوں کے درمیان رہیں، مگر اپنا اصل کبھی نہ بھولیں۔ مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی تو رہ ہی جاتی ہے، اور کچھ میری زندگی کے تجربات ایسے رہے ہیں کہ مجھے عورت ذات سے ایک عجیب سی الجھن محسوس ہوتی تھی۔ میں نے عورت میں وفا نہیں پائی۔ میرے فرینڈس کی گرل فرینڈس، ان کی بیویاں سب اپنے شوہروں کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں میں دلچسپی رکھتی تھیں، جبکہ در حقیقت مجھے عورت ذات کے وجود میں شراکت پسند نہیں۔ میں نے گرینڈ موم کو ہمیشہ گرینڈ پا کا وفادار دیکھا، اور ایک ایسے ہی لائف پارٹنر کی خواہش میری بھی تھی، مگر میں نے ہمیشہ اپنے ارد گرد گولڈ ڈگر خواتین کا ہجوم ہی پایا ہے۔ اس نے بالآخر اپنے حال دل کھول کر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ وہ سانس روک کے بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی زندگی کا وہ تلخ پہلو اجاگر نہیں کر سکا تھا جس نے اس کی ذات میں ادھورا پن پیدا کر دیا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود میں عورت ذات کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ماضی کے چند فکرے سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ اس کی آنکھیں ضبط کے باعث سرخ پڑ گئی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں ہر چیز فراموش کر گئے تھے۔ میں جانتی ہوں محب، بھلا مجھ سے زیادہ اچھے سے یہ بات اور کون جان سکتا ہے کہ محب آسام سکندر عورت ذات کی کتنی عزت کرتے ہیں؟ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ فلک نے اس کا سخت ہاتھ اپنے نرم و ملائم ہاتھوں کی قید میں لیا تھا۔ گرینڈ پا چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں،
اپنا گھر بسا لو، لیکن مجھے ہمیشہ ایک ڈر سا لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ عورت اگر مجھ سے وفادار نہ ہوئی تو، اگر اسے صرف میرے پیسے سے محبت ہوئی تو پھر، اور اگر کبھی زندگی میں وہ مجھے دھوکہ دے کر میری اولاد کی زندگی میں خلا سا چھوڑ جائے، مجھے اور میرے بچوں کو برباد کر جائے، تو پھر میں یہ سب کیسے برداشت کروں گا؟ فلک کو اس کے خیالات جان کر دکھ ہوا تھا۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی محب۔ اگر آپ کی زندگی میں قریبی رشتوں کے حوالے سے آپ کا کوئی تلخ تجربہ رہا ہے تو اسے ایک بہانہ خواب سمجھ کر بھول جائیے، کیونکہ عورتوں وفا کا پیکر ہوتی ہیں، اور ایک مسلمان معاشرے کی عورت کی زندگی کا محور ہی اس کا شوہر ہوتا ہے۔ وہ ہنستا ہے تو وہ بھی کھلکھلاتی ہے، وہ اداس ہوتا ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ سکون میں ہو تو وہ بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں اگر وفا دیکھنی ہے تو عورت کو دیکھ لے، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک مرد کے ساتھ رہتی ہے، اپنی ساری زندگی لگا دیتی ہے، میاں بیوی کے رشتے کی ایک نازک سی کلی کو اپنی جان مار کر خوبصورت اور خوشبودار پھول بناتی ہے، اور بدلے میں کیا چاہتی ہے؟ صرف محبت، عزت اور وفا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے بہت دھیمے سروں میں بولتے اس کے کانوں میں ایک سرور سا پھونک دیا تھا، اور جو عورت پیسے کے لیے اپنے معصوم روتے بلکتے بچوں کو چھوڑ جائے، کسی غیر مرد کی قربت حاصل کر کے شوہر کے بھروسے کا قتل کر دے تو، اس نے سرسراتے لہجے میں سوال کیا تو فلک کو چپ سی لگ گئی تھی۔ محب کے لفظ نہ جانے کیوں اپنے منہ پر تماچے کی مانند محسوس ہوئے تھے، گویا وہ اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گیا ہوں۔ اس نے بھی تو پیسے کی غرض سے محب کی قربت حاصل کی تھی۔ کچھ کی مجبوری ہوتی ہے محب، اس نے منمنا کر دفاع کرنا چاہا۔ یہ کیسی مجبوری ہے فلک کہ اپنے ہنستے بستے گھر کو ہی اجاڑ دو، اور کسی کا نہیں تو اپنی اولاد کا ہی خیال کرے۔ ایک ماں جو 9 ماہ تک ایک بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے، وہ کیسے پیسے کی خاطر اس کا سودا کر سکتی ہے؟ اس کی چوڑی پیشانی پر سینکڑوں بل نمایاں ہوئے تھے، وہ خاموش رہ گئی تھی، نگاہوں کے ساتھ سر بھی جھکا لیا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ کوئی ماں اتنی خودگرد کیسے ہو سکتی ہے فلک؟ وہ ایک ٹرانس میں بس بولتا چلا جا رہا تھا، جب فلک کو سر جھکائے خاموش محسوس کر گویا وہ ہوش میں آیا تھا، اور ایک دم ہی اپنی بے ساختگی کا احساس جاگا تھا۔ وہ جانے انجانے میں اس کا دل دکھا گیا تھا، مگر اب میں ایسا نہیں سوچتا۔ جب آپ میری زندگی میں شامل ہوئیں تو میں نے محسوس کیا کہ ایک مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں خود کو مکمل محسوس کرتا ہوں۔ آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں فلک۔ وہ اس قدر اچانک سے غیر متوقع بات کہہ گیا تھا کہ وہ چونک کر سر اٹھاتی اس کی جانب دیکھنے لگی، آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی، دل ہزاروں کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ آخر وہ کیا کہنے جا رہا تھا؟ فلک، کیا آپ ہمارے درمیان ہوئیں، تمام سابقہ، تمام شرائط بھلا کر، میری حیات کا حصہ بن کر، میری ذات کے اس ادھورے پن کو مکمل کرنے میں میری مدد کریں گی؟ فلک کی سماعتوں سے ٹکراتے وہ لفظ اس کے دل میں ٹھنڈک سے اتار گئے تھے۔ اس نے ان خوبصورت لفظوں کی چاشنی کو دل و جان سے محسوس کرنے کی غرض سے پلکوں کی چلمن گراتی آنکھیں موند لی تھی۔ محب جو بغور اس کے چہرے پر نظر ٹکائے بغور چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا، اسے پرسکون ہوتا دیکھ خود ہولے سے مسکرایا تھا۔ فلک، گھمبیر لہجے کی پکار پر وہ پورے دل سے مسکرائی تھی۔ محب کی بے انتہا محبت کب رگوں پہ میں سرور بن کر دوڑنے لگی تھی، اور اسے کچھ خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ فلک ظہیر عالم کے لیے یہ خوش بختی ثابت ہوگی اگر محب آسام سکندر مجھے تعمر کے لیے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ فراہم کر میری محبت و چاہت کی تکمیل کر دیں۔ محب کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کھل گئی تھی، دل میں طمانینت بھرا احساس جاگا تھا۔ اس لڑکی کے بچھڑ جانے کے خوف نے اس کی نیندیں اڑا رکھی تھی، اور اب گویا وہ خود کو اس کی محبت کے حساب میں دیتی، اس رشتے کو معتبر کر گئی تھی۔ وہ دونوں ارد گرد سے فراموش ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ایک الگ ہی دنیا میں پہنچے ہوئے تھے۔ کوئٹہ کے موسم میں اچانک سے تبدیلی رونما ہوئی تھی، سرد ہواؤں کا زور ٹوٹ گیا تھا، گھر میں ایک عجیب سا ماحول بن گیا تھا، سبھی ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے نظر آ رہی تھی۔ جہاں آرا گھر کے گارڈن ایریا میں بیٹھی صبح صبح کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جبھی کار پوچھ میں کوئی گاڑی آ کر ٹھہری تھی۔ اس نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر گاڑی سے باہر نکلنے والی شخصیت کو بغور دیکھا تھا۔ وہ سبطین تھا جو چہرے پر حد درجہ سنجیدگی سجائے قدم اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ جہاں آرا نے کھڑے ہو کر فوری وہاں سے نکلنا چاہا تھا، مگر وہ جھٹ سے اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ اب مجھ سے ڈر کر آخر کہاں بھاگنے کی تیاری میں لگی رہتی ہے؟ اس نے ذرا شرارت سے استفسار کیا۔ تم اتنے خوبصورت نہیں ہو کہ میں تم سے بھاگوں، اور رہی بات ڈر کی تو واقعی بہت بھیانک پرسنالٹی پائی ہے تم نے۔ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے اس کی طبیعت صاف کی تھی۔ شکر ہے آپ کی یہ دل فریب آواز سننے کا شرف تو حاصل ہوا ہمیں۔ اس نے لب دانتوں تلے دبائے۔ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹتے پہاڑ کھانے والے لہجے میں سوال کیا۔
فی الحال تو میں جاب لیس ہوں، اس نے مسکراہٹ دبائی۔ جب ہی ہر وقت ہمارے گھر میں پڑے رہتے ہو، اس نے ذرا نخوت سے کہا۔ درستگی کیجیے، ہمارے نانا با کا گھر۔ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ بکواس کرنے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے تمہیں؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ جی بہت کچھ۔ آپ ایک بار موقع دے کر دیکھیں، آپ کے لیے ورلڈ بیسٹ ہسبینڈ ثابت نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ وہ شوخی سے بالوں میں ہاتھ گھما تھا، آنکھ دبا کر بولا۔ چچور پن کے علاوہ بھی کچھ سیکھا ہے اسکول سے؟ اس نے تنی ابرو سمیت دریافت کیا۔ ہاں بہت کچھ۔ وہ ایک بار پھر سیدھا ہوا۔ آج جہاں بھی اچھے مزاج میں لگ رہی تھی۔ اچھا، اس بہت کچھ کی ذرا تفصیلی ڈیفینیشن تو بتاؤ۔ سبطین نے اس بار نگاہیں گھمائی۔ دیکھیں، اس طرح کی بے باک باتیں میں ہونے والی بیوی کے ساتھ کرتا اچھا تو نہیں لگوں گا۔ ایک بار میری زوجہ کے رتبے پر فائز ہو جائے۔ یہ کمبخت ڈیفینیشن کیا، ہم پریکٹیکل تھیوری سب کر ڈالیں گے۔ آفٹر آل سائنسی لو میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اس بندے ناچیز نے۔ اس نے ایک بار پھر شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ انتہائی چیپ ذہنیت کے حامل شخص ہو تم۔ جس لڑکی سے تمہاری شادی ہوگی اس پر تو اللہ ہی رحم کرے۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ارے جہاں آرا جی سنیے تو، اجی سنیے نا۔ وہ مسلسل پیچھے سے ہانک لگا رہا تھا، جبکہ وہ سنی انسنی کر گئی۔ اف، تیری دال ایسے نہیں گلنے والی سبطین لغاری، کچھ الگ مارکا مارنے کی تیاری پکڑ یار۔ وہ اب سنجیدہ ہوتا، خود ساختہ قیاس کرتا، گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ المیرا جو گنگناتی ہوئی کالج نکلنے کی جلدی میں تھی، سمن کی آواز پر چونکی۔ کالج کے بعد تمہاری خالہ آ رہی ہیں تمہیں پک کرنے۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ بال لے جانے کی بات کر رہی تھی، جبکہ ماں کی جانچ سی نگاہیں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی، جو جینز شرٹ پر ڈیپ نیک کی شرٹ پہنی اپنے حلیے سے لاپرواہ تھی۔ اوکے مومی۔ وہ رخساروں پر بوسہ دیتی مسکرا کر بولی۔ وہ ذرا جھکی تھی تو سمن کی نگاہ اس کے گہرے گلے پر گئی تھی۔ یہ مارک کیسا ہے المیرا؟ اس نے مشکوک نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ وہ ایک دم گھبرائی۔ نتھنگ ممی۔ اس نے جلدی سے پورے بٹن لگا کر اس نشان کو چھپانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ تم اپنے اس نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ ریلیشن میں ہونا؟ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ یس، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ بوائے فرینڈ رکھو، لائف انجوائے کرو، مگر حد سے نہ بڑھنا، ورنہ تمہارا باپ تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ جتاتے لہجے میں بولتی ہے۔ وہ خود کچن میں شیک بنانے کی غرض سے بڑی تھی، جبکہ المیرا نے ذرا منہ بسورا۔ اف، لگتا ہے مومی پر بھی ڈیڈ کی باتوں کا گہرا اثر ہونے لگا ہے۔ وہ ناک بھویں سمیٹتی، اپنا بیگ سنبھالتی، گھنگریالے بالوں میں انگلیاں چلاتی ولا سے نکل آئی تھی۔